بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظیم. جميع حاضرین مکرم، قابل قدر بزرگوں، معزز اور محترم رفیقوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس اور متبرک کلمات اور الفاظ ابھی آپ کے سامنے پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی سعادت اور شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت ان کلمات مقدسہ میں جو کچھ ارشاد فرما رہا ہے اس کا مفہومی خاکہ یہ ہے کہ وہ فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یاد رکھیں کہ بے شک اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا اور ان کا احترام و ادب کرنا یہ دراصل دلوں کا تقویٰ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت و جلالت اور اپنی ذات کی وحدانیت اور اپنی حاکمیت اور بے مثال شان اقدس کی بہت ساری نشانیاں کائنات ارضی و سماوی میں پھیلائی ہیں. اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. تو اللہ رب العزت نے عمومی طور پر فرمایا کہ جو لوگ بھی میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، پھر میری نشانیوں کا احترام اور ادب کرتے ہیں، وہ دراصل ان کے دلوں کا تقویٰ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں تو ان کی تعظیم کرنے سے بندوں کے اندر دلوں کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یا رب ذوالجلال کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے یا تعظیم کرنا یہ دراصل تقوی قلب کی علامت ہے. مطلب دل کے تقوی، دل کی پرہیزگاری کی نشانی اور علامت. جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر کعبۃ اللہ شریف ہے تو کعبۃ اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہے. بیر زمزم، زمزم کا کنواں اللہ کی نشانی ہے. جبل احد اللہ کی نشانی ہے. مدینے کی ساری بستی اللہ کی نشانی ہے. مکہ شہر اللہ کی نشانی ہے. بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت و جلالت کی زمین پر بھی قائم کی ہیں، آسمان کی بلندیوں میں بھی بسائی. چاند و سورج اللہ کی نشانی ہے. ستارے، قمقمے، سمندر، تلاتم، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں
کہ جن کی تعظیم اور ان کا ادب بجا لانا، پھر ان کا احترام کرنا بندوں کے اوپر لازم ہے، وہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں۔ بھئی ایسے تو عام نشانیاں بہت سارے ہیں، سمندر، چاند، سورج، ستارے، زمین، کھیتیاں، درخت، پہاڑ، شجر، حجر، سب، لیکن ان میں سے خاص ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کا احترام، جن کا ادب، جن کی تعظیم پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر لازم کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بشارت اور خوشخبری بھی سنا دی کہ جو بندہ میرے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو اس بندے کے اندر دل کا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری دل کی پیدا ہو جاتی ہے، یا تقویٰ پرہیزگاری جو دل کے اندر ہوتی ہے اس کی نشانی پروردگار عالم کی وہ نشانی بن جاتی ہے۔ بھئی اللہ کی جو بھی نشانی ہے تو اس نشانی کا ادب کرنے کی بنیاد پر بندہ اپنے تقوی دل کے تقوی کی نشانی قائم کر لیتا ہے۔ وہی بندے دلوں کے پرہیزگار ہوتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ تو اللہ کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، پروردگار عالم نے روز اول سے ہی کعبۃ اللہ شریف کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیا۔ پھر یہ وہ نشانی ہے جو ہر زمانے میں چلتی رہی۔ یہ نشانی اس وقت زمین پر قائم کر دی گئی جس وقت ابھی انسان کا وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے زمین پر اللہ کی یہ نشانی قائم کرنے والے لوگ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے۔ فرشتے آسمان سے اللہ کا حکم پا کر زمین پہ آئے، پھر زمین پر آنے کے بعد اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے کعبۃ اللہ شریف جہاں اب ہے وہیں پر اللہ رب العزت کا وہ گھر تعمیر فرمائے۔ فرشتوں نے وہ نشانی قائم فرمائی، وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ اب یہ جو مسجد ہے ہماری، تو یہ جو مسجد ہے عبادت کے لیے اللہ کے گھر کے طور پر جب مقرر ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نشانی تعمیرات کی دنیا میں زمین پر جو قائم کی گئی وہ کعبۃ اللہ شریف۔ تو کعبہ ایک ایسی عمارت ہے، دیکھنے میں پتھر کی کچھ اوزار کی عمارت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر کعبۃ اللہ شریف جو سب سے بڑی نشانی ہے، تو اس کو ایسی بے مثال نشانی اللہ رب العزت نے بنایا کہ کعبے کے جو 4 کونے ہیں، 4 گوشے ہیں، 4 گوشوں میں سے ہر گوشے کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی قرار دیا، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ کعبے کے اندر کا جو نورانی ماحول ہے، جو خوش نصیب کعبے کے اندر جاتے ہیں، جن کو موقع ملتا ہے، تو کعبے کے اندر وہ جو نورانی منظر ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کعبے کا پورا حصہ اللہ کی نشانی ہے، کعبے کا چھت اللہ کی نشانی ہے، کعبے کا پرنالہ، جس پرنالے کے ذریعے سے کعبے کے چھت پر برسنے والی اور کعبے کے چھت کو چومنے والی جو بارش ہوتی ہے، تو بارش کے قطرے جس پرنالے سے گرتے ہیں میزاب، تو اس کو بھی رحمت کا پرنالہ قرار دیا گیا، وہ بھی اللہ کی نشانی۔ کعبے کے اوپر لگا ہوا ایک ایک پتھر، کعبے کے دیواریں، کعبے کی عمارت، حتیم اور کعبے سے منسلک تعلق رکھنے والی ہر چیز یہ اللہ کی نشانی، سب اللہ کی نشانی۔ مگر بطور خاص میں آج جس نشانی کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ نشانی ہے حجر اسود۔ یہ بھی کعبے کی دیوار سے پیوست ہے، پھر اس سے ملا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے حجر اسود۔ حجر اسود جس کو حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جس کو چومتے ہیں، چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر حجر اسود کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ مخصوص فضیلت کا نہیں ہوتا، پھر حجر اسود کے بارے میں زیادہ معلومات ہمارے اندر نہیں ہوتے۔ اب چونکہ معلومات نہیں ہوتے تو اس لیے میں نے عرض کیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجر اسود کا کچھ خاکہ خاص طور پہ ان دنوں میں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے
کہ جن دنوں میں حاجی لوگ اسی حجر اسود کو بوسہ لینے کی پھر وہاں مس ہونے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں۔ حاجی لوگ جب حجر اسود کے قریب جاتے ہیں تو اس کو بوسہ لینے کا حکم ہے، بوسہ نہ لے سکیں تو استلام کا حکم ہے کہ اگر اپنا ہاتھ وہاں پر پہنچ سکتا ہے تو ہاتھ کو دراز کر کے حجر اسود سے مس کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ لے لیں، یا اپنے ہاتھ میں کوئی چھڑی یا لکڑی یا کوئی اور چیز ہے تو کم از کم اس لکڑی کو، چھڑی کو یا کوئی چیز کو حجر اسود سے ملا کے مس کر کے اس چھڑی کو چومنے کا حکم ہے۔ یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو حجر اسود کے قریب کھڑے رہ کر، بالکل اس کے موازنے میں، مقابل میں کھڑے رہ کر ہاتھ کا اشارہ کر کے بس اس ہاتھ کو چوم لینے کا حکم ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حجر اسود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی اور اللہ رب العزت کی کتنی بڑی بھیجی ہوئی رحمت کی چیز ہوگی، برکت کی چیز ہوگی۔ حجر اسود پہلے تو یہ ہے کہ یہ کعبے کے دیوار میں پیوست ہے، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہوگی حجر اسود کی کہ کعبے کے دیوار سے وہ منسلک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے اندر معلومات حاصل کرنا ایک ایمانی تقاضا ہے یا نہیں؟ بھئی ایمانی تقاضا ہے کہ وہ کتنا بڑا سعادت والا، برکت والا، رحمت والا، نورانی پتھر ہوگا۔ دیکھنے میں پتھر ہی ہے، پھر اس کو پتھر کہا بھی جاتا ہے، پھر پتھر بھی نہیں کہا جاتا بلکہ کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر۔ بھئی ایسا سنگ اور ایسا پتھر جس کے اندر کالا پن ہے، تو کالا پتھر قرار دیا گیا۔ تو بولنے میں کالا پتھر ہے لیکن اس کی حقیقت اور عظمت کتنی درجے کی ہے، پھر اس کی حقیقت کا عالم کیا ہے، تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو حجر اسود اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو دنیا کی زمین کے کسی پہاڑ کا حصہ نہیں تھا۔ پتھر جو ہوتے ہیں کسی چٹان سے تراشے جاتے ہیں، کسی پہاڑ سے حاصل کیے جاتے ہیں، پتھر کاٹے جاتے ہیں، پتھر کو خوشنما بنایا جاتا ہے، یہ زمین سے نکل جاتے ہیں پتھر، سنگ مرمر ہے، دیگر پتھر ہیں، زمین سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور کچھ پہاڑوں سے تراشے جاتے ہیں۔ تو حجر اسود جس کو کالا پتھر کہا جا رہا ہے، حجر اسود کو ایک حکمت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے، میں عرض کروں گا۔ تو یہ پتھر کسی پہاڑ سے لیا ہوا پتھر نہیں، زمین سے نکلا ہوا پتھر نہیں، بلکہ یہ جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا پتھر ہے حجر اسود۔ تو اس کی خوش نصیبی، برکت اور رحمت اور نورانیت کا عالم یہ ہے کہ یہ جنت سے تشریف لایا ہے، جنت سے اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے، جنت سے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ یہ پتھر جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں رہا کرتے تھے، جنت میں آپ کی سکونت تھی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا، زمین پہ بھیجا گیا، پروردگار عالم نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق زمین پہ بھیجا کہ انسانوں کو پیدا کرنا مقصد تھا، قیامت تک انسانوں کو پیدا کرنا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں بھیجا گیا، حضرت حوا علیہ السلام بھی تھی، ساتھ میں حضرت حوا علیہ السلام کے حجر اسود بھی تھا۔ یہ حجر اسود بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق لے کے آئے، جنت سے لے کے آئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ پتھر جنت سے آیا تو پتھر کی کیفیت اور حالت کیا تھی ہوگی۔ اب روایتوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ جو حجر اسود ہے آسمان سے اتارا گیا، جنت سے بھیجا گیا، جب یہ بھیجا گیا تو اس کی حالت اور نورانیت اور کیفیت کا عالم یہ تھا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا تو کالا کیسے ہو گیا؟ اب روایت میں آیا، سرکار نے فرمایا
دودھ سے زیادہ پتھر جب اتارا گیا تھا، جنت سے آیا تھا، تو اس کے اندر اور دیگر روایتیں بھی ہیں، میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، طویل گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا، دودھ سے زیادہ، دودھ کی طرح نہیں، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ جب دودھ سے زیادہ تھا تو اس کے اندر کی چمک وہ بھی بتائی گئی، حدیثوں میں آیا۔ چمک کا عالم یہ تھا کہ جب یہ پتھر آیا تو اس کے کلر میں، رنگ میں دودھ سے زیادہ سفیدی تھی، اور چمک بھی جنت کی موتیوں کی چمک تھی، چمک تھی۔ جب یہ پتھر زمین پہ تشریف لایا، بھیجا گیا، لایا گیا، تو اس کی خصوصیت کا عالم یہ تھا، جو بھی اس پتھر کے سامنے چلا جاتا تھا تو وہ کھڑے رہنے والا شخص یا شے جو بھی پتھر کے سامنے جاتی، کھڑے رہتی، یہ گزرتی، تو اس آدمی اور اس شے کا عکس ایک چمکتے عالم میں پتھر میں نظر آتا تھا۔ یہ اس کی اصلیت تھی، یہ اس کی حقیقت تھی۔ یہ جس کو ہم کالا پتھر کہتے ہیں، حجر اسود، ایک دودھ سے زیادہ سفید، جنت کی موتیوں سے زیادہ چمکدار ایک پتھر ہے، یہ پتھر ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، بلکہ بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے، جب لایا گیا زمین پہ، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو رکھا گیا، پیش کیا گیا، بھیجا گیا، تو یہ اتنا ضخیم اور اتنا زیادہ پھیلا ہوا پتھر ہے کہ ابھی جو کعبۃ اللہ شریف کے دیوار میں نصب ہے، بھائی ایک روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، بہت ساری روایتیں، تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ پتھر کعبۃ اللہ شریف کے دیوار کے اندر تقریباً 2 ہاتھ لمبا ہے، یہ ایک روایت۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ یہ جو کعبۃ اللہ شریف کی دیوار سے نصب حجر اسود ہے، یہ تقریباً انسان، متوسط انسان، درمیانی درجے کا جو انسان ہے، تو اس کے 2 بالش برابر اندر دھسا ہوا ہے، پیوست ہے۔ پھر اس کو ایک خوبصورت انداز میں تراشا بھی گیا ہے۔ اس کے اندر، اس کے اطراف میں جو ہالہ ہے، پتھر بیچ میں ہے، اطراف سے جو ہالہ ہے وہ پورا مکمل طور پہ چاندی کا ہے، یہ چاندی کا ہے۔ تو یہ حجر اسود ہے، یہ آسمان سے اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا، یہ دنیا کا پتھر نہیں، جنت کا پتھر ہے، یہ دنیا کی چمک رکھنے والا نہیں، جنت کی چمک رکھنے والا ہے، یہ دنیا کی طرح سفید نہیں، دنیا کی اشیاء کی طرح، بلکہ دودھ سے زیادہ سفید جنت کا پتھر ہے، وہاں سے بھیجا گیا۔ یہ اللہ نے اپنی نشانی بنا کر بھیجا، یہ اللہ نے اپنی نشانی بنا کر بھیجا۔ اس کے بہت سارے خصائص اللہ رب العزت نے رکھے اس کے اندر، دیکھنے میں پتھر ہے، پتھر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر برکتیں، رحمتیں، خصوصیتیں ہیں۔ جب یہ لایا گیا تو اب اس کو زمین پہ لائے جانے کے بعد ایک مناسب مقام تلاش کیا گیا کہ اس بے مثال خوبصورت جنتی پتھر کو کہاں رکھا جائے، کہاں رکھا جائے۔ تو اب یہ رکھے جانے کے سلسلے میں غور و خوض ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پہلے انسان، جو انسان اول ہے، تو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ فرشتوں کا بنایا ہوا جو کعبہ تھا، اسی جگہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، تو وہ کعبہ چونکہ بہت زیادہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے، پھر وہاں انسان تو تھا ہی نہیں کوئی دیکھ بھال کرنے والا، زمانہ زیادہ طویل گزرنے کی وجہ سے وہ کعبۃ اللہ شریف جو فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا، اس کی دیواریں اور عمارت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ رب العزت کا گھر بنانا انہوں نے چاہا، کیونکہ اللہ رب العزت کا وہ گھر بھی دیکھ کے آئے تھے جو جنت کی صورت میں تھا، تو یہاں ان کے دل میں اللہ رب العزت نے ڈالا کہ یہاں اس کا گھر بنایا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ تعمیر فرمانے کے بعد اب وہ جو پتھر تھا وہ اپنے مقام پہ رکھا ہوا تھا، محفوظ تھا۔ ہوتے ہوتے، میں بالکل شارٹ گفتگو کر رہا ہوں، ہوتے ہوتے وہ پتھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے تک بھی باقی تھا، لیکن جس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے کعبہ بنانے کے لیے، اللہ کے حکم سے ملک شام سے سفر کر کے کعبہ جہاں ہے اب وہاں تشریف لائے، تو لق و دق میدان تھا، جنگل تھا،
جنگل تھا، کعبے کے مخصوص نشانات بھی پورے باقی نہیں تھے، دیواروں کے نشان بھی باقی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا کہ یہاں میرا گھر بنایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند اکبر ہیں، بڑے فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اپنے فرزند اکبر کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرنے لگے۔ کعبہ تعمیر کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ کعبہ تو تعمیر کیا جا رہا ہے، دیواریں بھی بنائی جا رہی ہیں، دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں، تو دیواریں تعمیر کیے جانے کے دوران ان کے ذہن میں آیا کہ ایک قیمتی دیکھنے کا بے مثال پتھر اس دیوار پہ نصب کرنا چاہیے عام پتھروں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹے جاؤ ذرا ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ پھر ان کے حاشیے خیال میں اللہ نے یہ بھی ڈال دیا تھا کہ ایک مخصوص پتھر جنت سے آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، لہذا اس کا یہیں آس پاس کہیں رکھا ہوا ہوگا، حفاظت ہوگی، محفوظ ہوگا وہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، تفصیلات بہت ہیں، میں عرض کر رہا ہوں مختصر کر کے، تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرنے کے لیے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نکلے تو یہ پتھر تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آواز دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پکارا، پکارنے کے بعد جواباً پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا، حجر اسود قریب آیا۔ پھر وہ حجر اسود جو آیا تھا اس کے اندر اس وقت بھی کچھ چمک اور دودھ سے زیادہ سفید پن باقی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں وہ پتھر لائے۔ فیصلہ ہوا کہ ایک مخصوص مقام پر دیوار پر اس پتھر کو نصب کر دیا جائے، یہ جنتی پتھر ہے، یہ اللہ کے گھر کی دیوار پہ ہونے چاہیے۔ تو نصب کر دیا گیا۔ وہ جو آج کعبۃ اللہ شریف کی جس دیوار کے جس حصے پر حجر اسود نصب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی مخصوص مقام پر نصب فرمایا، جب سے اسی مقام پہ چل رہا ہے، وہ پتھر وہاں سے ہٹایا بھی نہیں گیا، وہیں اسی مقام پہ قائم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی رنگت کو، اس کی کیفیت کو دیکھ کر محظوظ ہونے لگے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بھی بہت زیادہ اس کے اوپر تعجب فرمانے لگے، تاں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی آیا۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، یہ پتھر آدم علیہ السلام نے بھی نصب کیا تھا اسی مقام پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری زمین پہ طوفان آیا تھا۔ طوفان، وہ جو طوفان نوح آیا تھا تو طوفان نوح میں بھی وہ پتھر پہاڑیوں کے درمیان مخصوص گوشے میں محفوظ رکھ دیا گیا تھا، پتھر باقی تھا، حجر اسود کو محفوظ کر دیا گیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمودار ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار پہ نصب فرمایا۔ جب نصب فرمایا تو اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لوگ اس پتھر سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ وہ پتھر برکتوں کا مرکز بھی ہے، رحمتوں کا مرکز بھی ہے، پھر ایمان رکھنے والے سچے وفادار اور سچے حقیقی عاشقوں کا مرکز اور ماوا بھی۔ اب وہ پتھر چلتے آ رہا ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہوا، قریش کا دور، قریش کے دور میں بھی وہ پتھر رہا، لیکن مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں طوفان بھی آتا رہا، سیلاب بھی آتا رہا۔ کئی مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں منہدم ہوئیں، کئی مرتبہ۔ پھر سیلاب آتا گیا، دیواریں منہدم ہوتی گئیں، تو اس درمیان میں حجر اسود بچتا گیا، یہ حجر اسود محفوظ رہتا گیا۔ پھر ایک مرتبہ اتنا سیلاب آیا، سیلاب کہ کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئیں، معاذ اللہ، حجر اسود نیچے تشریف لایا۔ تو اب قریش جب حجر اسود نیچے گرا اور تشریف لایا تو حجر اسود کے 3 ٹکڑے بنے، 3۔ جب 3 ٹکڑے بنے، حجر اسود دیوار پہ نصب نہیں تھا، قریش نے پھر ارادہ کیا کہ کعبے کی دیواریں بنائی جائیں، گھر بنایا جائے دوبارہ۔ تو
تو قریش جب تعمیر کر لیے دیواریں، اب پتھر حجر اسود کو نصب کرنے کا پھر وقت آیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ہمارے سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سرکار کی ظاہری عمر مبارک 35 سال ہے، صرف 35 سال تھی۔ 5 سال کے بعد اعلان نبوت ہونے والا تھا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش نے چاہا کہ کعبے کی دیواریں تو بن گئی، لہذا حجر اسود کو نصب کر دیا جائے۔ تو ہر قبیلہ لڑ رہا تھا کہ کعبے کی دیوار پر حجر اسود کو نصب کرنا یہ ہمارا حق۔ پھر اس وقت عرب کے اتنے قبیلے تھے، اور قبیلے کے درمیان میں، خاندان کے درمیان میں جاہلیت کے دور میں اتنے جھگڑے تھے کہ جن جھگڑوں کو چکانا، ختم کرنا بہت مشکل کام تھا۔ تو ہر قبیلہ یہ کہنے لگا اب حجر اسود کے بارے میں جھگڑا ہے، اور جھگڑا معمولی نوعیت کا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، جھگڑا خون ریزی سے شروع ہوتا تھا، خون ریزی پہ کئی برسوں کے بعد ختم ہوتا تھا۔ خون ریزی کے لیے اب دونوں سارے قبائل مٹبھیڑ ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئے کہ ہمارا حق ہے کہ حجر اسود ہم نصب کریں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ایک اچھی سبیل نکالتا ہوں، اچھا راستہ نکالتا ہوں۔ سرکار تو ساری انسانیت، ساری کائنات، ساری زمین، سارے آسمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، سارے عالموں کے لیے رحمت۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی ظاہری عمر مبارک ہے، لیکن سارے قبیلے جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، مرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، سارے قبیلوں میں سرکار کا مقام اور مرتبہ اس انداز سے تھا، ہر قبیلہ سرکار کو امین کہتا تھا، سرکار کے لیے کہتا تھا صادق کہتا تھا۔ سب لوگوں میں عزت تھی، سارے قبیلوں میں عزت تھی، احترام تھا۔ 35 سال کے نوجوان ہیں، 35 سال کے جوان ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کعبے کا صحن ہے، سارے قبائل جمع ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، ہر قبیلے والا چاہتا ہے کہ ہم کو یہ اعزاز ملے کہ حجر اسود کعبے کی دیوار سے ہم نصب کریں۔ تو اتنے میں سارے قبیلوں میں یہ بات ہوئی ٹھیک ہے، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے سب سے پہلا شخص جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف صفا پہاڑی کی جانب سے آئے گا، سب سے پہلا شخص جو یہاں آئے گا تو اسی کو ہم حق دیں گے کہ وہ حجر اسود اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ اب سارے قبیلے والے اپنے اپنے طور پر تھے، اپنے اپنے مقام پر تھے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ صفا پہاڑی کی طرف سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی ظاہری عمر میں تشریف لا رہے ہیں۔ دوسرے دن جب حضور تشریف لائے، سارے قبیلے والوں نے اپنے اپنے مقامات سے دیکھا، اپنے گھروں سے دیکھا، سب لوگوں نے مکمل طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب کعبے کی دیوار پر حجر اسود کو نصب کرنے کا حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے یہاں ظاہر ہوئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا معاملہ فرمایا۔ پھر بھی سرکار نے فرمایا کہ حجر اسود دور رکھا ہوا ہے، کعبے کے قریب بھی نہیں تھا۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں۔ حجر اسود کے قریب سارے قبیلے کے سردار، قبائل کے سرداروں کو لے کر جب سرکار تشریف لے گئے، سرکار نے فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ چادر میں بچھاتا ہوں۔ بچھانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود چادر میں رکھا، چادر میں رکھ کے سارے قبیلے والوں کے سردار سے فرمایا، سارے قبائل کے سرداروں سے فرمایا ہر سردار میری چادر کو پکڑے، ہر سردار میری چادر کو پکڑے اور تھامے۔ اس طرح سارے قبائل مل کر حجر اسود کعبے کے قریب لے جاتے، سارے قبائل کے سردار پکڑنے لگے، ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، زحمت رحمت میں بدل گئی، جھگڑے ختم ہو گئے، سب کو اعزاز ملا۔ جب سرکار کی چادر پاک میں سارے قبائل پکڑ کر وہ حجر اسود کعبے کے دیوار کے قریب لے جاتے ہیں
لے جا کے جب رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجر اسود اپنے دستے انور سے اٹھا کر اس دیوار پر نصب فرماتے ہیں، سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ حجر اسود ہر زمانے میں قابل تعظیم رہا، قابل احترام رہا، ہر زمانے میں یہ فائدہ پہنچاتا رہا، لوگوں کو برکتیں تقسیم کرتا رہا۔ حجر اسود کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ وہ پتھر ہے، قیامت کے دن بھی میدان محشر میں پتھر آئے گا، حجر اسود آئے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کو انسانوں کی طرح دو آنکھیں ہوں گی، پھر انسانوں کی طرح ہونٹ اور زبان بھی ہوگی۔ جب میدان محشر میں تشریف لائے گا، جو اس پتھر کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کیے ہیں، سب کے حق میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ آنکھوں سے ہر ایک کو دیکھے گا اور سب کے لیے ہونٹ ہلا کر جو بھی اس کے ہونٹ ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، اللہ نے دے گا۔ یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے کہ پتھر کو کیسے زبان ہوگی، حدیث میں آیا قبول کرنا ہے، مگر میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اللہ کی قدرت سے زبان اور آنکھ ہوں گے۔ حدیثوں میں اور قرآن میں یہاں تک آیا ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ اعضاء ہیں، یہ جتنے ہاتھ پیر اعضاء ہیں، قرآن میں آیا، قرآن میں یہ اعضاء بھی دیکھنے والے ہوں گے اور بولنے والے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر بولیں گے، بولنے کے لیے زبان کی پابندی نہیں رہے گی۔ جب آدمی میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کسی چیز کا انکار کرے گا، رب قدیر حکم دے گا اعضاء کو، ہمارے اندر کے اعضاء جواب دیں گے، یہ بولنے لگیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ حجر اسود بھی بولے گا اور دیکھے گا۔ جس پر اس کی نظر پڑے گی پورے میدان محشر میں تلاش کرے گا کہ یہ بھی میرے پاس آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی بوسہ لیا تھا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کروڑوں کی سفارش ہوگی، بھئی اندازہ نہیں ہے، کروڑوں کی ہوگی، بھئی اربوں کی ہوگی۔ جب سے لگا ہے، جب سے چوما جا رہا ہے اور جب سے مس کیا جا رہا ہے، قیامت تک چوما جائے گا، مس کیا جائے گا، سارے لوگوں کو پہچانے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حجر اسود ایک عام پتھر کی طرح پتھر نہیں ہے، ایک ایسا بے مثال شعور اور عقل رکھنے والا پتھر ہے کہ پہلے سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس کے قریب سے گزریں گے، سب کے بارے میں وہ جانکاری بھی رکھتا ہے، سب کو پہچانتا بھی ہے، سب کے بارے میں قیامت کے دن میدان محشر میں سفارش بھی کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے۔ جب پتھر، بھئی اس کے اعزاز اور انفرادیت اور امتیازیت کا یہ عالم ہے، یہ ہر ایک کو پہچانتا ہے، تو سرکار جو نبیوں کے سردار ہیں وہ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے نہیں پہچانیں گے؟ جب پتھر پہچان سکتا ہے تو بھئی سردار انبیاء کیسے نہیں پہچانیں گے؟ تو اس پتھر کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے اس کے اعزازات بیان کیے گئے، پھر اس کے انوار و برکات بیان کیے گئے۔ بہرحال یہ پتھر بہت بڑا فائدہ مند بھی ہے، پھر جو لوگ جن کی خبیث طبیعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بڑا نقصان دہ بھی ہے۔ قیامت کے میدان میں جو بھی اس کا ادب کرنے والے نہیں ہوں گے، جن کے سینوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جن کے اندر قدورت ہوگی، جو ادب اور احترام سے ناآشنا ہوں گے، پھر ادب و احترام کے بدلے میں وہ بے ادبی کا شکار ہونے والے ہوں گے، تو رب قدیر کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر ان کے خلاف گواہی دے گا۔ جو ادب کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں، ان کے حق میں سفارش کرے گا اور گواہی دے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا، جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو آپ اس کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کرنے لگے، حدیث میں آتا ہے، بوسہ دے کر عرض کرنے لگے کہ اے حجر اسود، یاد رکھنا تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، میں تجھ کو ہرگز نہ چومتا اگر میں میرے آقا کو چومتا ہوا نہ دیکھتا۔ میں نے میرے آقا کو دیکھا کہ تجھ کو بوسہ لیا ہے، اسی لیے میں بھی بوسہ لے رہا ہوں۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے جملہ فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیچھے حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی نے فرمایا تھا، امیر المومنین ایسا مت کہیں، یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ یاد رکھیں خدا کی قسم یہ دیکھنے میں پتھر ہے، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔
حضرت علی نے فرمایا نفع نقصان دونوں پہنچاتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے پلٹ کر فرمایا کہ اے علی کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ قیامت کے میدان میں یہ اپنے چومنے والوں اور مخلص لوگوں کے بارے میں گواہی دے کر جنت میں پہنچائے گا، اور جو اس کے بے ادبی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو دوزخ میں پہنچائے گا. تو ذرا دیکھیں، گواہی دینے والا پتھر قیامت کے دن ہم کو نفع پہنچا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے مخالفین اور بے ادبوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو دیکھو کتنا بڑا فائدہ پہنچا رہا ہے، کتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے علی، اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین سے مجھ کو بچا لے جس سرزمین پر اے علی تم نہ ہو. تم رہنے پر مجھے بہت سارے مشورے ملتے ہیں، یقیناً تمہاری بات حق ہے. میں ایسی زمین پر نہیں رہنا چاہتا، میں ایسے وقت میں نہیں رہنا چاہتا، میں ایسی سرزمین پر زندگی نہیں گزارنا چاہتا جہاں پر اے علی تمہاری سکونت نہ ہو، تمہاری رہبری نہ ہو، تمہارا اشارہ نہ ہو، تمہارا مشورہ نہ ہو. حجر اسود پتھر ہو کر لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے پتھر، یہ جنت کا پتھر ہے. تو ایک ولی اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا ولی اور دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. تو اللہ کا ولی بھی اللہ کے حکم سے، پتھر تو پتھر ہے، یہ ولی بھی نقصان بھی پہنچاتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے، اور منفیتیں بھی تقسیم کرتا ہے، برکتیں بھی تقسیم کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت حاصل فرمائے کہ ہمارا بھی حجر اسود کو بوسہ لینے کا اتفاق اور حسین امتزاج ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.